بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 31۔ مشرف نے نیب کی نگرانی کے لیے 2 افسر مقرر کر دیے۔ حاضر سروس افسران محمد صدیق اور حسن وسیم افضل کو ڈپٹی چیئرمین بنا کر بھیجا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیسز بند کرنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ فائلیں مجھ سے لے کر وسیم افضل کو دے دی گئیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف تمام کیس بند کر دیے گئے ہیں۔ شاہد سے کہیں کہ اس کام کو مکمل کرنے کے طریقے اختیار کریں۔ طارق عزیز صاحب نے مجھے جنرل مشرف کا حکم نامہ سنایا اور پوچھا کہ اب اسے کیسے کیا جائے۔ بہت دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ میں ٹال مٹول کرتا رہا کہ شاید کوئی بہتری کی صورت نکل آئے، شاید بے نظیر صاحبہ سے یہ سیاسی مذاکرات ناکام ہو جائیں، مگر اب میرے سامنے دیوار کھڑی تھی۔ صدارتی حکم جاری ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس تو اور کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ میں یہ عہدہ چھوڑ دوں، پھر آپ جیسے چاہیں ان کیسوں کو بند کریں۔ وہ مجھے کچھ سمجھانے لگے، مگر میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اور اٹھ کر وہاں سے چلا آیا۔ میرے نیب میں آنے پر یہاں 2 ڈپٹی چیئرمین لگا دیے گئے تھے، میجر جنرل محمد صدیق اور حسن وسیم افضل صاحب۔ حاضر سروس جنرل کو شاید اس لیے لگایا کہ میرے کام پر نظر رہے اور نیب ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ افضل صاحب کو خصوصی طور پر بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے خاندان کے افراد کے کیسوں کو دیکھنے کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ انہیں تیزی سے انجام تک پہنچایا جائے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی افضل صاحب ہی بے نظیر صاحبہ کے کیسوں کے ذمہ دار تھے۔ ان کیسوں سے متعلقہ تمام فائلیں بھی افضل صاحب کو دے دی گئی تھیں اور مجھ سے جنرل حامد صاحب نے کہا کہ اس سلسلے میں آپ اپنی تمام قانونی اتھارٹی بھی ان کے نام کر دیں کہ یہی ان تمام کیسوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بھی میں نے انہیں لکھ کر دے دیا تھا۔ پہلے تو افضل صاحب نے شکایت کی کہ میرا دفتر ٹھیک نہیں ہے، پھر جنرل حامد سے کہلوایا کہ انہیں ایک علیحدہ مقام پر دفتر رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد میں ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ میں پھر بھی ان کیسوں کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ پھر مجھے جنرل حامد نے کہا کہ ان کے کام میں مداخلت نہ کروں۔ میں نے کہا کہ میں چیئرمین ہوں، مداخلت کیسی؟ مجھے پتہ تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے جنرل حامد سے اجازت لی اور اپنا دفتر لاہور منتقل کر لیا۔ کچھ عرصے بعد مجھ سے کہا گیا کہ جو لوگ ان کے تحت کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں۔ میں نے کہا کہ نیب میں 2 قسم کی تنخواہیں تو نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا بجٹ ہے۔ پھر انہیں غیر رسمی بجٹ بھی ملنے لگا۔ 2007 کے شروع میں طارق عزیز صاحب نے بتایا کہ برطانیہ اور امریکہ اس بات پر خاصا زور دے رہے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ سے سمجھوتا کیا جائے اور انہیں واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ کہنے لگے کہ ان کے کیسوں کو شاید بند کرنا پڑے۔ ابھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ میں نے اس سوچ سے اختلاف کیا کہ یہ اس قوم سے بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ حکمرانوں کی لوٹ مار کے کیس بند کیے جائیں۔ کہنے لگے بہت زیادہ دباؤ ہے، دیکھتے ہیں مذاکرات کیسے چلتے ہیں۔ مارچ کے شروع میں ان کے دفتر میں ایک ملاقات ہوئی جس میں وسیم افضل صاحب اور اٹارنی جنرل مخدوم علی خان صاحب بھی موجود تھے۔ طارق عزیز صاحب نے بتایا کہ بے نظیر صاحبہ کو اسپین میں چلنے والے کیس پر زیادہ تشویش ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ اگر مذاکرات آگے بڑھانے ہیں تو اسے بند کیا جائے۔ میں ان کے کیسوں کے سلسلے میں 2006 میں برطانیہ اور اسپین گیا تھا۔ اسپین کا کیس نیب نے نہیں کیا تھا۔ یہ اقوام متحدہ انکوائری کمیشن 2004 کے فیصلے کے تحت دائر کیا گیا اور حکومت پاکستان اس میں ڈیمیج پارٹی کے طور پر بعد میں شامل ہوئی۔ اس کے سارے شواہد بھی اقوام متحدہ نے ہی فراہم کیے تھے، جن کی انکوائری کے تحت بے نظیر صاحبہ پر الزام تھا کہ ان کی کمپنی نے اقوام متحدہ کے آئل فوڈ پروگرام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صدام حسین صاحب کو $2 ملین دے کر
तेल के ठेके हासिल किए। वसीम अफजल साहब और मैं दोनों ही इस केस से अलहदा होने पर तैयार नहीं थे। तारिक अजीज़ साहब ने कहा, फ़िलहाल हम केस ख़त्म करना नहीं चाह रहे, सिर्फ कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बेनज़ीर साहिबा हम पर भरोसा कर सकें ताकि मुज़ाकरात में जान पड़े। कहने लगे, अगर हम अपने स्पेन के अटॉर्नी को तब्दील करें तो इससे जो वक्त मिलेगा इस अरसे में हम बात को आगे बढ़ा कर देखते हैं। वसीम अफजल साहब को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कहने लगे कि मुझे लिख कर दे दें। तारिक अजीज़ साहब ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, वसीम साहब को तो मैं पहले ही इन तमाम चीज़ों पर कानूनी तौर पर मजाज बना चुका हूँ, इन्हें मेरी लिखी हुई हदायत की ज़रूरत नहीं। मगर वसीम साहब शायद आइंदा होने वाली किसी कानूनी कार्रवाई के खौफ से लिखे हुए अहकामात पर जोर दे रहे थे। तारिक अजीज़ साहब भी कुछ लिख कर देने पर रजामंद नहीं थे। अटॉर्नी जनरल साहब का भी ख्याल था कि लिख कर देने में शायद किसी कानूनी कार्रवाई का जवाब बन सकता हो। फिर मैंने कहा, लाएं मैं लिख कर दे देता हूँ। सोचा ये करना भी चाहते हैं, डरते भी हैं, जब करना है तो डरना क्या। एक कागज़ पर कुछ लिखा, पढ़कर सुनाया तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, ये ना लिखिए। फिर उन्होंने मुझे लिखवाया और मैंने वसीम अफजल साहब को लिख कर दिया कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट में हमारी नुमाइंदगी करने के लिए दी गई है उसे वापस ले लिया जाए और लायर्स का एक नया पैनल बनाएं जिनमें से किसी को चुना जा सके जो इस केस में हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। मैंने 7 मार्च को ये ख़त दस्तखत करके उन्हें दे दिया। बात ख़त्म हो गई। दिल में यही दुआ करता रहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। नैब की कार्रवाइयों से हुकूमत अब तक उकता चुकी थी। अब इलेक्शन की भी तैयारियां शुरू करने का वक्त आ रहा था, जिसमें नैब के इस्तेमाल का इरादा नज़र आता था। इन दिनों मुझसे हुकूमत ने उन सियासतदानों के नाम मांगे जिनके खिलाफ तफ्तीश चल रही थी। मैंने नाम देने से माजरत कर ली। मैं जानता था ये नाम सियासी सौदेबाजी के लिए मांगे गए हैं। मुझ पर काफ़ी दबाव रहा। जब कहीं से बात न बनी तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी से मुझे सरकारी ख़त भिजवाया गया कि ये नाम पार्लियामेंट को चाहिए। मैंने लिखकर जवाब दिया कि नैब नाम देने से कासिर है। फिर मुझे आला सतह पर समझाया गया कि तुम फौजी हो, पार्लियामेंट की अथॉरिटी को शायद समझते नहीं, तुम इसको इनकार नहीं कर सकते, क्यों अपने लिए मुश्किल खड़ी करते हो। मैंने कहा, हमारा आइन हर शहरी की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पार्लियामेंट को समझना चाहिए कि मेरे नाम देने से आइन की खिलाफ वर्जी होती है। अगर मैं हद से तजावज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोर्ट में ले जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो नाम दे दूंगा। फिर बात ख़त्म हो गई। इख्तिताम किस्त नंबर 31।